ارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص اللہ رب العزت کے ہونے کا منکر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ نہیں ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس شخص سے مناظرے کا چیلنج کیا تو اس نے قبول کر لیا۔ جب مناظرے کا دن قریب آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ جب کچھ دیر سے تاخیر ہو گئی اور جب کچھ دیر سے آئے تو اس شخص نے کہا کہ آپ کے آنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو جواب دیا کہ اگر میرے آنے میں جو دیر ہوئی ہے اگر میں اسے بتاؤں تو تم یقین نہیں مانو گے۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اچھا میرے آنے میں جو دیر ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ میں جنگل کے راستوں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جنگل میں ایک پیڑ تھا، یعنی ایک درخت تھا۔ وہ درخت خود ہی خود زمین پر گرا، کٹ گیا۔ کٹنے کے بعد وہ درخت خود ہی خود زمین پر گرا۔ زمین پر گرنے کے بعد وہ درخت خود ہی خود پھٹ گیا، اور وہ درخت خود ہی خود پھٹنے کے بعد اس درخت کا کیا ہوا کہ خود ہی خود اس درخت کے تختے بن گئے۔ جب خود ہی خود اس درخت کے تختے بنے تو اس درخت کے تختوں نے کچھ دیر میں کیا ہوا کہ وہ تختے الگ الگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ جب الگ الگ سے ایک جگہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تو پھر ان تختوں میں ایک دوسرے تختے سے ملنے لگے۔ جب ایک دوسرے تختے سے ملے تو ان تختوں کا سب مل کر کے ایک کشتی تیار ہو گئی۔ جب ایک کشتی تیار ہوئی تو آٹومیٹک خود ہی خود وہ کشتی دریا میں چلی گئی۔ جب وہ دریا میں کشتی گئی تو وہ دریا کے اس پار چلی گئی۔ اس پار سے سواری بٹھاتی تو اس پار لے آتی، اور خود ہی خود وہ پیسے بھی لیتی۔ اس پار سے بٹھاتی اس پار، یعنی مسافروں کو وہ ادھر سے ادھر پہنچا رہی تھی، اور خود ہی خود پیسے بھی لے رہی تھی۔ جب اتنا اس شخص نے سنا تو قہقہا مار کے ہنسنے لگا۔ وہ کہنے لگا کتنا بے وقوف آدمی ہے، تم جیسا انسان جب ایسی بات کرے گا تو اس کا کون یقین کر سکتا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب ایک کشتی پر تمہارا یہ یقین نہیں کہ بنا اس کے بنانے والا، بنا اس کے چلانے والا، بنا اس کے پیسے لینے والا، اور بنا اس کو پیڑ کو کاٹنے والا، اور بنا اس پیڑ کے تختے بنانے والا، جب بنا بنانے والے کے ایک کشتی تیار نہیں ہو سکتی تو تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ نہیں ہے؟ تو پھر زمین کو کون روکے ہوئے ہے؟ اس آسمان کو کون روکے ہوئے ہے؟ اور درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ بڑے بڑے پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ یہ چاند کون نکالتا ہے؟ یہ سورج کو کون نکالتا ہے؟ پھر ان کو ڈبوتا کون ہے؟ کون دن کرتا ہے؟ کون رات کرتا ہے؟ انسان کس نے بنائے؟ جانور کس نے بنائے؟ درخت کس نے بنائے؟ شجر و حجر، بہار و بر، یہ سب کس نے بنائے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جیسے ایک کشتی کے بنانے والے کے بغیر ایک کشتی تیار نہیں ہو سکتی تو اتنی بڑی دنیا بغیر بنانے والے کے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت ہے جو زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو اللہ کا وجود واجب، وہ اللہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا یقینی طور پر ہے۔ اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔